الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیات قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی 40 اور 41 نمبر کی آیت ہے، اور اس سورت کا یہ 5واں رکوع ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جس میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی ذکر آئے گا۔ بنی اسرائیل کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، یہاں سے یہودیوں کی نسل چلی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور سب سے زیادہ انبیاء اسی قوم سے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ یعقوب ہی ہے، اور اسرائیل جو ذکر کیا گیا ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا وہ یہ نہیں کہا کہ اے یعقوب کی اولاد، بلکہ یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام موحد تھے، توحید والے تھے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تم بھی انہی کی اولاد میں سے، انہی کی نسل میں سے ہو۔ تمہیں بھی چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے رہو اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ مقام تھا پوری دنیا کے اندر کہ لوگ ان کو عزت و شرف کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور بنی اسرائیل کا کوئی شخص ادھر آ جاتا تھا تو یہ بیٹھا ہوا شخص اس کے ادب اور احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی تھی، اور یہ انعام عطا فرمایا تھا کہ اکثر انبیاء جو ہے بنی اسرائیل سے مبعوث ہوئے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے اقرار اور اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ کیا عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اور ان سے کیا عہد لیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم توریت کتاب کے احکام پر عمل کرو گے، اور جو بھی نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہوں گے اس پر ایمان لاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا اور قرآن کریم جب نازل کی گئی
تو بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر، توریت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اس نبی پر ایمان لانا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور اس وعدے کی نافرمانی کی اور اس عہد کی خلاف ورزی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھی سے ڈرو، یعنی وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں تسلیم کر لیں گے تو جہاں سے ہمیں مال و زر ملتا ہے، مال و دولت ملتی ہے، ہمارے قوم کے جو بڑے لوگ اور سردار لوگ ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے مت ڈرو، ساری چیزیں تو میرے قبضۂ قدرت میں ہیں، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کے ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو، بندوں کا اور انسانوں کا، مال و دولت اور سیاست و حکومت کرنے والوں کا ڈر اور خوف نہ رکھو، مجھے سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی یہ قرآن جو نازل کیا ہے میں نے، اس قرآن پر ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ لیکن یہود و نصارہ اس کتاب کو ماننے سے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدقا لما معکم، یہ کتاب ایسی ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب نازل ہوئی ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کرتی ہے۔ توریت، انجیل، زبور جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس کتاب کی بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ تو تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیکھو تم پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اس لیے کہ عرب کے لوگ وہ اس زمانے میں جاہل شمار کیے جاتے تھے، عرب کے جہلا کہے جاتے تھے، لیکن جو یہود و نصارہ تھے یہ اہل کتاب کہے جاتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور اس کتاب ہدایت یعنی اس زمانے میں جو کتاب تھی توریت اور انجیل اس پر یہ لوگ ایمان رکھتے تھے اور اس زمانے کے یہ مومن تھے، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب قرآن نازل ہو تو اس قرآن پر ایمان لانا اور جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا۔ لیکن یہ لوگ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اگر تم پہلے انکار کرنے والے بنو گے اور اس کے بعد جتنے لوگ انکار کریں گے اور جتنے لوگ کافر رہیں گے ان سب کا وبال اور ان سب کا گناہ تمہارے اوپر آئے گا۔ اسے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کی ایجاد کرتا ہے، کسی برے کام کا موجد بنتا ہے، شروعات کرتا ہے، اور اس برے کام کی وجہ سے لوگ اس برائی کے اندر پڑتے ہیں، تو اس شروع کرنے والے شخص کو اپنے برے کام کرنے کا گناہ تو ملے گا ہی، لیکن جتنے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہوں گے وہ سارے لوگوں کا گناہ بھی اس کے اوپر ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ شخص برائی کا اور گناہ کا اور کسی نئی برائی کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا اگر کوئی شخص کوئی کسی نیکی کو یا کسی سنت کو جو اس وقت اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا یا کوئی نیکی کا کام تھا جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اگر اس کو دوبارہ انہوں جاری کرے گا اور اس کو جاری کرنے کے لیے کوششیں کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے بعد جتنے لوگ اس سنت پر اس نیک کام پر عمل کریں گے اس کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بھی نیک عمل کا ثواب اس کو ملے گا۔
اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی گناہ اور کسی برائی کے موجد اور اس کی ایجاد کرنے والے نہیں بننا چاہیے، ورنہ جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے سب کا عذاب اور سب کی سزا اور سب کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ پہلے تم اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر تم ایمان لاؤ گے تو پیچھے جو عوام ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے وہ بھی اس پر ایمان لائے گی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھو میری آیتوں کو حقیر قیمت میں نہ بیچو۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ پیسے لے کر عوام کے اندر اور عوام کو غلط باتیں بتلایا کرتے تھے، توریت کی غلط تشریح کر دیا کرتے تھے اور اس کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیر معمولی سی قیمت میں میری آیتوں کو نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھی سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حقیر چیز کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچو۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اگر حقیر چیز نہیں کوئی قیمتی چیز ہے تو کیا اس کے بدلے میں اللہ کی آیات یا احکام کو بیچ سکتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اگر ایک آیت اور اللہ کے ایک حکم کے بدلے میں یہ ساری کائنات اس کو مل رہی ہو تو بھی اس اللہ کے حکم کو اور اس ایک آیت کو اس کے بدلے میں بھی نہیں بیچ سکتے، نہیں تبدیل کر سکتے۔ اللہ کے کلام کی اور اللہ کے احکام کی یہ عظمت ہے، لیکن بنی اسرائیل اس کو جو ہے اپنی دنیاوی فائدے کے لیے اس کو بیچا کرتے تھے، یعنی غلط باتیں بتلاتے تھے اور احکام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کر بات کرنا یا جھوٹ بولنا یا غلط بات جو ہے لوگوں کے اندر پھیلانا اور حق کو چھپانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق بات کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ اس قرآن پر ایمان لانا ہے اور نبی آخر الزماں جو آئیں گے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور تمہیں اس کی ہدایت دی گئی ہے توریت اور انجیل کے اندر، لیکن تم حق بات کو جھٹلاتے ہو اور حق بات کو غلط بات کے ساتھ ملا دیتے ہو اور حق بات کو چھپا بھی دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر یہی فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اس سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سنن اور آداب اور مستحبات کی رعایت کی جائے، اور جتنے سنن اور آداب اور مستحبات ہیں اس کو سیکھا جائے کہ نماز میں کتنی باتیں سنت ہیں، کتنے آداب ہیں اور اس کے کتنے مستحبات ہیں، یہ سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے تو وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ اور یہ لکھا ہے علماء نے کہ بعض لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن نماز کا یہ فائدہ لوگوں کے اندر معلوم نہیں ہو رہا کیونکہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ برائیوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ نماز ان کی ایسی ہو رہی ہے کہ جو آداب اور مستحبات ہیں اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز جو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق نماز نہیں ہو رہی، اس لیے اس کا صحیح فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نماز کے آداب اور مستحبات اور اس کی سنن کو ہم سیکھیں اور اس کے مطابق نماز ادا کریں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حب جاہ ہوتا ہے اور ایک حب مال، عہدے اور اپنے بڑے پن کی محبت، اور دوسرے مال کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو جملوں میں یہ دونوں چیزیں انسان کی ختم کی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، جب نماز آدمی قائم کرے گا، نماز پڑھے گا
تو ظاہر سی بات ہے نماز یہ عاجزی اور انکساری کی چیز ہے کہ آدمی انکساری کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنی پیشانی کو جو جسم کے اندر سب سے اہم جگہ ہے اس کو زمین کے اوپر رگڑتا ہے، تو اس کا حب جاہ اس سے ختم ہوتا ہے، یعنی اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ جب اللہ کے سامنے یہ جھکتا ہے تو یہ عاجزی اور انکساری اس سے پیدا ہوتی۔ اور دوسرے کہ مال کی محبت انسان کو رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انسان جب زکوٰۃ نکالے گا اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو مال کی محبت اس کے دل کے اندر سے ختم ہوگی، اور مال کی محبت یہ بڑی خرابی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے دنیا کے اندر کتنے فتنے اور فساد ہوتے ہیں، جائیدادوں کے لیے اور مال کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر دیا جاتا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے مال کے لیے۔ تو جب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال کی محبت یہ دل سے نکلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دو جملوں میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، انسان کی جو خاص کمزوری ہے حب جاہ اور حب مال، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہودیوں پہ جو نماز فرض تھی اس نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، سجدہ تو کرتے تھے لیکن رکوع نہیں تھا۔ اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکوع کو رکھا ہے، اور ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی ایسی نماز پڑھو اب کہ جس کے اندر رکوع ہو۔ دوسرے یہ کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث کے اندر بے شمار حدیثیں موجود ہیں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کی اہمیت کو اور اس کے ثواب کو بتلایا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے علاوہ ہوتی ہی نہیں، یعنی گھر میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوتی نہیں، یعنی نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن کامل اور مکمل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، چلنے پھرنے سے آدمی قاصر ہے یا کوئی اور مجبوری آ گئی، بارش تیز ہو رہی ہے یا اور کوئی تقاضا آ گیا جس کی وجہ سے وہ گھر میں ادا کر لیا تو الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا اور گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی کامل اور مکمل نہیں ہوئی، جو ثواب اسے ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملتا۔ اور ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نابینا تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے تو کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ ادا کر سکتے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر تک مسجد کے اذان کی آواز آتی ہے؟ تو نابینا صحابی نے کہا کہ ہاں میرے گھر تک مسجد کے اذان کی آواز آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب تو آپ کو رخصت نہیں دے سکتا، یعنی آپ کو بھی اب مسجد کے اندر آنا ہے اور نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا اسلام، مذہب اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے کہ آپس میں اجتماعیت ہو، اور نماز با جماعت کے اندر یہ اجتماعیت ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کو جو ہے مسجد میں اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے یہی مطلب ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یہودیوں کی ایک خرابی جو تھی اس کو پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، یعنی لوگوں کو تو اچھی اچھی باتیں بتلاتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں کی ایک خاص صفت تھی
کہ وہ بتلاتے تو تھے، ان کے علماء جو تھے یا ان کے جاننے والے جو کتاب کا علم رکھتے تھے، وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتلاتے تھے اور برے کاموں سے روکتے بھی تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ چاہیے، کوئی مقرر ہو یا کوئی وعظ کہنے والا ہو، نصیحت کرنے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل کرے، جبھی اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرتا ہو لیکن وہ وعظ کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، لیکن اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اثر اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آدمی خود اس پر عمل کرنے والا ہو۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ تو بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے لیکن صحابہ کو کم بتلاتے تھے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دوسروں کو تو بتلاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، تنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، جانکار ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، اس وقت فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ میں کیا کروں، اور غصے کی حالت میں بہت ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس میں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، جب تمہارے سمجھ میں نہ آئے، تمہاری عقل خراب ہو جائے تو پھر اس پر صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکثر موقعوں پر سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، نماز کسوف اور خسوف ادا کرنے کا حکم ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء ادا کرنے کا حکم دیا۔ کوئی کام کرنا ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں کہ یہ کام میرے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استخارہ کا حکم دیا ہے۔ مغفرت طلب کرنا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، صلاۃ التوبہ۔ کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مشکل پیش آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجہ کا حکم دیا۔ تو نماز یہ ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل ہے، اور یہ تعلق مع اللہ کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ نماز تو بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ نماز ایک مشکل کام ہے پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ایک مشکل ہے، ایک بھاری چیز ہے، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے ان کے لیے کچھ بھاری نہیں۔ وہ تو اٹھ کر مسجد آئیں گے جب اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جن کے اندر خشوع ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے گا کہ مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا ہے اور مجھے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، اس رب کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، تو دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور جب دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو پھر یہ نماز پڑھنا اس کو بھاری نہیں ہوگا، اس کو دشوار نہیں معلوم ہوگا، اور یہ جب ڈر اور خوف نکل جائے گا، یہ خشوع دل سے نکل جائے گا تو پھر یہ نماز مشکل معلوم ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے پریشانی کے وقت جب عقل کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم خطا کار قصوروار بندے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو شادی شدہ لوگ جن کی گود اولاد سے خالی ہے، یا ارحم الراحمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے اور کامیابی سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔